کاکاد اور اس کے ساتھیوں کو بھی حسن کرسو کے دادا کے مرنے کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا وہ بھی وہاں آن پہنچے تھے۔ دوپہر سے پہلے جابر بن مغیث کو مائی گیروں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر کاکاد کے علاوہ کعب بن عامر، سعد بن سلامہ، منظر بن زبیر، مغیرہ بن کعب اور بسیط کے علاوہ اور بہت سے دوسرے لوگ برابر حسن کرسو کے ساتھ رہے تھے۔ اس موقع پر حسن کرسو کاکاد کی طرف مڑا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کاکاد، شاید قدرت مجھے اس طرف کھینچ کر لائی تھی کہ میں اپنے دادا سے آخری ملاقات کر سکوں۔ میرے عزیز محترم بھائی، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، آؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوچ کریں اور اپنی مہم کا آغاز کریں۔ حسن کرسو کے ان الفاظ کا جواب کاکاد دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحہ بسیط اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کو خانم بلاتی ہیں۔ حسن کرسو نے غور سے بسیط کی طرف دیکھا، پھر کسی قدر تعجب خیز انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کون سی خانم؟ کھل کر کہو۔ آپ کو کیتانی سردار کعب بن عامر کی بیوی میسونہ بلا رہی ہیں۔ وہ دیکھو، وہ سامنے کھڑی ہیں، ساتھ ان کی بڑی بیٹی نابیل بھی ہے۔ حسن کرسو بسیط سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کاکاد کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ جاؤ، جس موضوع پر وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہیں اس کا اشارہ مجھے مل چکا ہے اور ہلکی سی تفصیل بھی منظر بن زبیر بتا چکا ہے۔ جاؤ، دیر نہ کرو۔ حسن کرسو منہ سے کچھ نہ بولا، چپ چاپ بسیط کے ساتھ ہو لیا۔ جب حسن کرسو میسونہ اور نابیل کے قریب گیا تو بسیط ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ قریب جا کر حسن کرسو نے میسونہ اور نابیل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے؟ نابیل تو اپنی جگہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ میسونہ قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا، میں ایک بار پھر تمہارے دادا کی موت کا افسوس کرتی ہوں۔ بچے، میں جانتی ہوں دنیا میں شاید وہی تمہارا سب کچھ تھا۔ جس موضوع پر میں نے تمہیں گفتگو کرنے کے لیے علیحدہ بلایا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہ موقع مناسب نہیں ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں جن کے تحت مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد نہ جانے تم سے کب ملاقات ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد میں سننا رکی، پھر بات کو آگے بڑھایا، اگر کسی نے کہیں کوئی پھل آور درخت لگایا ہو اور وہ اس سے جدا ہو گیا ہو تو کبھی نہ کبھی وہ اپنے لگائے ہوئے پودے کو دیکھنے یا اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ضرور آتا ہے۔ حسن کرسو، یہاں بھی معاملہ یہی ہے۔ بیٹے، میں جانتی ہوں تم اور تمہارے ساتھی آگ اور طوفانوں کے عشوب میں ہست و نیست کا کھیل کھیلتے ہیں، مرگ کا رات الاپ الاپتے لمحوں میں زندگی اور موت کی تمثیل پیش کرتے ہو۔ قوم اور ملت کے وحشی خون آشیم دشمنوں کے سامنے جری اور نہ ڈر پاسبان بن کر آتے ہو۔ تم لوگ ہی قوم کا سہاگ ہو۔ میری دعا ہے کہ خداوند کا دوست تمہیں اور تمہارے سب ساتھیوں کو موت کی خاک اور کرمانی کے سرابوں سے بچا کر رکھے۔ بیٹے، اب جب کہ تم تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے، میں تم پر انکشاف کرنا چاہتی ہوں کہ یہ خیال نہ کرنا کہ دادا کے مرنے کے بعد اب ان سرزمینوں سے، ان علاقوں سے تمہارا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ جو کچھ میں کہنے والی ہوں وہ صرف میرے دل کی ترجمانی نہیں بلکہ میرے اہل خانہ کے ہر فرد کی ترجمانی ہے۔ جب کبھی بھی تم آؤ، ہماری حویلی کا رخ لازمی کرنا، اس لیے کہ اس حویلی کے دروازے ہر وقت تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ بیٹے، ہماری حویلی میں اور ہمارے خاندان کے افراد میں سے ایک فرد تمہیں اپنی ذات کے لیے صرف آشنائی اور اپنی محبت اور چاہت کے لیے لطف اور دل ربائی بنا چکا ہے۔ میرا اشارہ معاذ کی طرف ہے، تم جانتے ہو وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ بیٹے، اس وقت بھی اکیلی سمندر کے کنارے کھڑی رو رہی ہے۔ اسے جہاں تمہارے دادا کے مرنے کا دکھ ہے، وہاں سے یہ بھی غم کھائے جا رہا ہے کہ تم یہاں سے کوچ کرنے والے ہو اور آئندہ ملاقات ہو کہ نہ ہو، تم چلے جاؤ گے، پر تمہارے جانے کے بعد تمہاری محبت کو وہ تمہاری یادوں کی امربیل اور ستاروں کے سائے تلے دھیمے دھیمے سلگتی چاندنی کی طرح اپنے سے لگائے رکھے گی۔ بیٹے، میری تم سے بس ایک ہی التجا ہے کہ جب تمہارا آنا ان سرزمینوں کی طرف ہو، ہماری حویلی کے دروازے پر دستک لازمی دینا۔ بیٹے، معاذ اپنا مستقبل تم سے وابستہ کر چکی ہے اور اس وابستگی کو سامنے رکھتے ہوئے جب کبھی بھی تم مجھ سے، میرے شوہر سے یا میرے گھر کے کسی فرد سے بھی معاذ کا ساتھ مانگو گے تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد میسونہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس کے بعد بڑے غور سے حسن کرسو کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ وہ کہہ رہی تھی، جو کچھ میں نے کہنا تھا وہ کہہ چکی ہوں۔ اب میں تم سے یہ کہوں گی کہ میرے بیٹے، میری ان باتوں کا برا مت ماننا۔ لمحہ بھر کے لیے بڑی عاجزی اور انکسار سے حسن کرسو نے میسونہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اماں، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں؟
معاذ ایک ایسی خوبصورت لڑکی ہے جس کا ساتھ ایک سعادت اور خوش بخت خیال کیا جا سکتا ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بھولوں گا نہیں۔ حسن کرسو جب خاموش ہوا تب پہلی بار اسے مخاطب کرتے ہوئے نابیل کہنے لگی، بھائی بھولیں گے کیسے؟ ہماری حویلی میں یا البشرات میں صرف معاذ ہی آپ کی آمد کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ ایک بہن کی حیثیت سے میں بھی بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گی۔ بھائی برا مت مانیے گا، دیکھیے معاذ اس وقت کس قدر کرب اور بے بسی کی کیفیت میں کھڑی ہوئی ہے۔ آپ رخصت ہونے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے اس سے مل لیجیے گا، آپ کی ڈھارس سے اس کی تسلی ہو جائے گی۔ حسن کرسو نے دونوں ماں بیٹی کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ وہاں سے ہٹا۔ معاذ کی طرف وہ اس انداز سے گیا جیسے وہاں سے گزرتے ہوئے وہ ککاد کی طرف جا رہا ہو، معاذ سے کوئی بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ معاذ کے قریب جا کر لمحہ بھر کے لیے حسن کرسو رکا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تہ دل سے اس لڑکی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے خوابناک خوشبو اور رعنائی جیسی اپنی محبت اور لہجہ کی شیرینی، تبسم کی نرمی جیسی اپنی چاہت سے نوازا ہے۔ معاذ اس سے پہلے رو رہی تھی، جب اس نے حسن کرسو کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کسی قدر سنبھل گئی۔ حسن کرسو نے جو الفاظ کہے تھے اس کے جواب میں اس کے چہرے پر آنسو میں ڈوبا ہوا ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر اسی تبسم میں وہ اپنی شہد بھری آواز میں کہہ رہی تھی، وہ لڑکی ہر روز جبل البشرات کی چوٹی پر کھڑی ہو کر آپ کا انتظار کیا کرے گی۔ جواب میں حسن کرسو نے کچھ نہ کہا، بس آگے بڑھ گیا، کاکاد کے پاس گیا۔ پھر وہ دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بیری بیڑے کی طرف گئے اور وہاں سے وہ اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ وحشی ہواؤں کے دوش پر جوش مارتی بھوکے سمندر کی لہریں لو میں گوندی موت کی طرح گرا رہی تھیں۔ نئی دنیا کی طرف سے سونا اور دوسرا قیمتی مال و متاع لے کر آنے والے ہسپانوی جہاز بڑی تیزی سے مشرق کا رخ کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ سمندر میں چلتی ہوئی ہوائیں ان کے موافق تھیں، لہٰذا چپوؤں سے کام لیے بغیر جہاز اور کشتیاں سمندر کے اندر رواں دواں تھیں۔ ایسے میں سامنے کی طرف سے کچھ بحری جہاز نمودار ہوئے، ان کے آگے دو بڑی بڑی کشتیاں تھیں، جہازوں کے اوپر بڑے بڑے ہسپانوی پرچم لہرا رہے تھے۔ کشتیوں اور جہازوں کے عرشوں پر جو آکاد کا نوجوان دکھائی دے رہے تھے ہسپانوی بیری بیڑے کی وردیوں میں ملبوس تھے۔ نئی دنیا کی طرف سے آنے والے ہسپانوی جہازوں نے یہی سمجھا کہ سامنے کی طرف سے ان کا بیری بیڑا ان کی رکھوالی کے لیے آ رہا ہے، جبکہ وہ حقیقت میں حسن کرسو اور کاکاد تھے۔ اپنے جہازوں کے آگے ایک کشتی میں حسن کرسو اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اور دوسری کشتی میں کاکاد کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ نئی دنیا کی طرف سے آنے والے جہازوں کا بڑے غور سے اور انعماق سے جائزہ لے رہے تھے۔ قریب آ کر حسن کرسو اور کاکاد کا جہاز دو حصوں میں بٹ گئی۔ اپنی کشتی میں حسن کرسو آنے والے کے دائیں جانب ہو گیا، جبکہ کاکاد اپنی کشتی کو لے کر بائیں طرف بڑھا۔ دونوں کے پیچھے بحری جہاز بھی تقسیم ہو گئے تھے۔ نئی دنیا کی طرف سے سامان لے کر آنے والے ہسپانویوں نے یہی سمجھا کہ یہ ان کا بحری بیڑا ہے اور ان کے اطراف ان کی رکھوالی کے لیے انہیں اپنے حصار میں لے رہا ہے۔ یہ صورتحال یقیناً ان کے لیے خوشگوار تھی، اور ان جہازوں میں جس قدر ہسپانوی تھے اپنے بحری بیڑے کا استقبال کرنے کے لیے جہازوں کے عرشوں پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا ایسا کرنا تھا کہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن کرسو اور کاکاد کے جہازوں کی طرف سے پلک جھپکنے میں سینکڑوں تیر برسا دیے گئے، جس کے نتیجے میں جس قدر لوگ بار عرشے پر آن کھڑے ہوئے تھے وہ چھید کر موت کا لقمہ بن گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اپنی کشتی کو بالکل ایک بحری جہاز کے قریب لے گیا اور اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اس جہاز کے اندر کود گیا۔ دوسری جانب کاکاد بھی اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ ایسا ہی کر چکا تھا۔ پھر ان کے پیچھے آنے والے جہاز بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے اندر سے بھی مسلح جوان اتر کر ہسپانیہ والوں کے جہازوں میں گھسنے لگے تھے۔ مسلمان ملا مجاہدانہ انداز میں ہسپانیہ والوں کے سونے سے لدے ہوئے جہازوں میں ایسے گھسنے لگے تھے جیسے بے خواب آنکھوں کی آگوش میں دکھ کی کسک آن گھستی ہے، جیسے دھند کے کھولتے بھنور میں آندھیوں کے سندیسے آتے ہیں۔ مسلمان ملا ہسپانیوں پر رک کر دام اشگاف کر دینے والے دکھ کے افرید اور کم نصیبی اور شریدہ کاری کھڑی کرتی آگ کی جوالا کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے۔ ان کے ان حملوں کے تھوڑی ہی دیر میں ہسپانیہ والوں کے جہازوں کے اندر سسکیوں، آہوں، چیخوں کا ایک حشر برپا ہو گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہسپانوی جہازوں کے اندر جس قدر مسلح جوان تھے ان کا خاتمہ کر کے ان سب کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئیں۔ پہلے حسن کرسو اور کاکاد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سارے سامان کا جائزہ لیا، پھر ہسپانوی جہاز کے ایک عرشے پر ہی دونوں آن کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے
حسن کرسو کاکاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کاکاد میرے محترم بھائی، آج سمندر کے اندر اس مہم کی کامیابی کا لطف کچھ اور ہی تھا۔ اس پر کاکاد نے ایک کہکا لگایا اور کہنے لگا، اس کا لطف اس لیے کچھ اور تھا کہ اس سے پہلے اور تم یا ہمارے دوسرے ساتھی جہاں جہاں بھی اس قسم کی مہم میں حصہ لیتے رہے ہیں، وہاں اس قدر مال نہیں ملا جس قدر آج ملا ہے۔ جواب میں حسن کرسو بھی مسکرایا، کہنے لگا، تمہارا یہ اندازہ بھی درست ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری اور اس سے بھی اچھی وجہ بھی ہے۔ کاکاد نے جستجو بھری نگاہوں سے حسن کرسو کی طرف دیکھا، پھر پوچھنے لگا، وہ کیا؟ اس پر حسن کرسو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہ یہ کہ جب ہم اس طرف آ رہے تھے تو ہوا تیز تھی اور مخالف تھی۔ اب جب کہ جہازوں پر لدے ہوئے سامان پر قبضہ کرنے کے بعد تو ہوا بھی تیز ہوگی، موافق بھی ہوگی، اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ ہمارے وہ ساتھی جو چپو چلانے پر مقرر تھے، انہیں آرام کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ کاکاد نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر اسپانیہ والوں کے سامان سے بھرے جہاز جو ان کے ہاتھ لگے تھے، انہیں وہ اپنے حصار میں لے کر بڑی تیزی سے مشرق کا رخ کر رہے تھے۔ معاذ، نابیل اور بصیر تینوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے ساحل سمندر کی طرف آئے اور اس کوستانے سلسلے کے قریب ہوئے تھے جس کے اوپر منظر بن زبیر اپنے ریوڑ کو چلا رہا تھا۔ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہ کوستانے سلسلے کے اوپر چڑھے۔ اس جگہ تینوں اپنے گھوڑوں سے اترے جہاں منظر بن زبیر ایک بڑے چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ تینوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے معاذ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ منظر بن زبیر نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی، بیٹی آج تم تینوں کافی دیر سے لوٹی ہو، خیریت تو ہے؟ اس پر معاذ ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس کے قریب ہی نابیل اور بصیر بھی بیٹھ گئی۔ منظر بن زبیر جہاں سے اٹھا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ پھر معاذ کہنے لگی، بابا ہم تینوں حسن کرسو کے دادا کی قبر پر گئے تھے۔ ہم نے قبر کے چاروں اطراف پھول پودے لگائے ہیں۔ بابا پہلے میں حسن کرسو کے دادا کی دیکھ بھال کرنے کے لیے روزانہ ساحل کی طرف آتی جاتی تھی۔ اب میں نے جو اس کی قبر کے آس پاس پھولدار پودے لگائے ہیں، ان کی نگاہ داری اور نگہداشت کے لیے روزانہ ساحل کی طرف جایا کروں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد معاذ رکی۔ اس کے بعد گہری مسکراہٹ میں منظر بن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا ہمارے پاس ایک خوشخبری بھی ہے۔ مسکراتے ہوئے منظر بن زبیر نے معاذ کی طرف دیکھا، کہنے لگا، بیٹی میرے لیے تو سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ تو آج خوش دکھائی دے رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ اچھا بتا کیسی خوشخبری ہے؟ بابا ساحل پر کچھ ملاؤں نے ہمیں بتایا تھا کہ رات کے وقت حسن کرسو اور کاکاد بیری بیڑے کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہوئے مشرق کی طرف چلے گئے۔ جس مہم کے لیے وہ آئے تھے اس میں وہ دونوں کامیاب رہے ہیں، اور اسپانوی جہاز جو نئی دنیا سے سامان لے کر آ رہے تھے، ان سارے جہازوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب وہ سارے جہازوں کو لے کر مشرق کی طرف چلے گئے ہیں۔ معاذ جب خاموش ہو گئی تو منظر بن زبیر سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری بچی، جہاں تو نے ایک اچھی خبر سنائی ہے وہاں میرے لیے ایک بری خبر بھی ہے۔ معاذ پریشان ہو گئی، کیسی بری خبر؟ بیٹی یہ جو نیچے خانقاہوں میں راب رہتے ہیں۔ منظر بن زبیر اپنی بات پوری نہ کر سکا، اس لیے کہ اس کی بات معاذ نے اچک لی۔ بابا میں تو یہ پوچھنا بھول ہی گئی کہ یہ نیچے خانقاہوں میں کیسے راب ہیں؟ ان کے اندر ہمارا حسن کرسو بھی رہتا رہا۔ ہلکا سا تبسم منظر بن زبیر کے چہرے پر نمودار ہوا، کہنے لگا، میری بچی کسی سے ذکر مت کرنا، یہ بہت بڑا راز ہے۔ یہ جو نیچے خانقاہیں ہیں اور ان کے اندر جو راب رہتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دن کے وقت ادھر ادھر پھیلتے ہیں۔ جو خبریں انہیں مسلمانوں کے خلاف ملتی ہیں انہیں جمع کر کے ان کا سد باب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ان رابوں ہی نے آج مجھے بتایا ہے کہ اسپانیہ کی انتظامیہ ایک بہت بڑا قدم اٹھانے والی ہے۔ اس سے پہلے اسپانیہ میں جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں وہاں رابوں کی احتسابی عدالتیں کھڑی کی جا چکی ہیں، جہاں بے گناہ مسلمانوں کو تکلیفیں دے دے کر نہ کردہ گناہ قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ان پر بھاری جرمانوں کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ جو نہیں دے سکتے انہیں کلیساؤں کی اذیت خانوں میں بھیج دیا جاتا ہے یا انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ عیسائیت قبول کر لیں۔ اب یہ خبریں پھیلنے لگی ہیں کہ اسپانیہ کی انتظامیہ رابوں کی احتسابی عدالتوں کا دائرہ وسیع کرنے والی ہے۔ اسپانیہ کا شہنشاہ چارلس انتہا درجے کا متعصب انسان ہے، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ احتسابی عدالتوں سے اس وقت مسلمانوں کا علاقہ البشرات ہی بچا ہوا ہے۔ لہٰذا یہاں بھی وہ احتسابی عدالت قائم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہاں کے مسلمانوں کو اپنی گرفت میں لے کر انہیں نصرانیت قبول کرنے پر
مجبور کیا جائے۔ معاذ فکر مند ہو گئی، کہنے لگی بابا اب کیا ہوگا؟ منظر بن زبیر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا ماضی میں بھی ایسی کوششیں کی جاتی رہیں، اور ایک بار تو انہی کوششوں کی وجہ سے البشرات کے اندر ایک انتہائی غضبناک بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس بغاوت نے ہسپانیہ کے حکمرانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کی بنا پر البشرات کے مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ اندیشہ ہے کہ ویسی بغاوت اب پھر البشرات میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ جواب میں معاذ نے کچھ دیر تک گردن جھکائے رکھی، پھر غور سے منظر بن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی کیا آپ ہمیں البشرات میں اٹھنے والی پہلی بغاوت کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے؟ منظر بن زبیر سنبھل کر بیٹھ گیا، کہنے لگا ہاں میرے بچوں، میں اس کی تفصیل تمہیں بتاتا ہوں، سنو۔ میرے بچوں، یہ داستان بڑی دردناک اور علم خیز ہے، گو اس کی دکھ بھری تفصیل بتانا میرے بس کی بات نہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس بغاوت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو البشرات کے کوہستانی سلسلے کے مسلم قبائل نے گرناطہ کی حکومت کے خلاف کی تھی۔ میرے بچوں، یوں تو گرناطہ کے آخری مسلمان حکمران سلطان ابو عبداللہ کے دور ہی میں مسلمانوں کی بدنصیبی کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن جب ابو عبداللہ نے لگاتار محاصرے سے تنگ آ کر کچھ شرائط کے بدلے شہر نصرانیوں کے حوالے کیا تو مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ مسلسل مصائب اور ابتلا کا پیش خیمہ بن گیا تھا۔ گرناطہ کے مسلمانوں نے جن شرائط پر نصرانیوں کی اطاعت قبول کی تھی وہ کچھ ایسی سخت اور بری بھی نہ تھیں، اور ابتدائی حالت دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ اندلس کی کیتھولک حکومت حسب وعدہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا خیال رکھے گی۔ اندلس کے آخری تاجدار ابو عبداللہ اور نصرانی بادشاہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں 50 سے زیادہ شرائط درج تھیں، جن میں اندلس کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، مذہب اور عبادت گاہ وغیرہ کی رکھوالی کی پوری ضمانت دی گئی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد اس معاہدے کی ایک ایک شک اور ایک ایک شرط کالعدم ہونے لگی، اور نصرانیوں کے جذبہ رواداری کی اس وقت تک تسکین نہ ہوئی جب تک اندلس سے کلمہ گوؤں کا مکمل طور پر استحصال نہ کر دیا گیا اور ان کی عبادت گاہوں اور یادگاروں کو ہسپانیہ سے مٹا نہیں دیا گیا۔